الرحمن الرحیم۔ یہ گھنٹہ ہے قرآن پاک کا 5ویں کلاس سے پارہ چل رہا ہے پارے 21 سورہ احزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے نبی اتق اللہ، تق اللہ، یہ دیکھیے قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہے، صرف ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اتق اللہ، یہ دیکھیے اللہ سے پہلے زبر ہوگا، اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اللہ سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے اللہ، اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زبر، اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے زیر، اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ دیکھیے علیمن، عین زبر ہا، لام یازل لی، علیم، میم دو زبر من، علیمن، علیمن حکیما۔ یہاں پر دیکھیے دو زبر ہیں اور دو زبر کے بعد میں ہا رہی ہے، تو دو زبر کے بعد جب ہا آئے گی تو وہاں پر جلدی سے پڑھیں گے، یعنی اظہار ہوگا۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، فا۔ ان 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے گا دو زبر کے بعد تو وہاں پر جلدی پڑھیں گے۔ علیمن حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وتوکل علی اللہ، آپ کو چاہیے کہ آپ بھروسہ کریں تو صرف اللہ کی ذات پر۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ دیکھیے بہت بڑا قاعدہ اور قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بھر کے انسانوں کے لیے بتلا دیا اور سمجھا دیا۔ ادعوہم لآبائہم، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچہ گفٹ میں ملا، اور وہ گفٹ میں دینے والی خود حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، جن کے ساتھ شادی ہوئی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو کر ایک بچہ جن کا نام تھا زید، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی خدمت میں رہے گا۔ بچہ اتنا مانوس ہوا حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قاعدے کے مطابق اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہاں پر یہ دستور تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا کرتا تھا تو اس کی نسبت اسی شخص کی طرف ہوا کرتی تھی،
چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا بیٹا بنا لیا تو عرب کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ زید ابن محمد، زید جو بیٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بات گشت کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ یہاں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادعوہم لآبائہم، آپ کو چاہیے کہ یہ بچے جن کے ہیں ان کی نسبت انہی کے باپ کی طرف کرو، اپنی طرف نسبت مت کرو۔ هو اقسط عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم کو یہ معلوم نہ ہو ان کے باپ کون ہیں، کوئی لاوارث بچہ کہیں پڑا ہوا مل گیا، اس کی نسبت اپنی طرف کر دی تھی، لیکن اگر یہ پتہ نہیں چل کے دے رہا ہے کہ بچہ ہے تو کس کا بچہ ہے، تو فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ تمہارا بھائی ہے، وہ دینی اعتبار سے تمہارا بھائی ہے۔ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو اب تک جو نسبت ہوتی رہی اس نسبت کے بارے میں کیا گیا کہ چھوڑو، جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن اب آئندہ کے لیے ارشاد فرما دیا اب جو نسبت ہوگی ان بچوں کی ان کے باپ کی طرف ہوگی۔ اگر باپ کا علم ہے اس بچے کا باپ کون ہے تو بچے کی نسبت باپ کی طرف کرو۔ تو غرض یہ کہ زید رضی اللہ عنہ ایسے ویسے آدمی نہیں تھے، ایسا ویسا کوئی بچہ نہیں تھا۔ ویسے عرب کا دستور تو یہ تھا کہیں کوئی بچہ مل گیا اس کو لے گئے اور بازار میں لے جا کر کے اس کو بیچ دیا گیا، اور ان کے بازار بھی ایسے لگا کرتے تھے جیسے کہ یہاں پر بھیڑ بکریوں کے بازار لگتے ہیں، کئی بچے بکتے تھے تو کہیں عورتیں بکتی ہیں، کہیں لڑکیاں بکتی ہیں، کہیں بوڑھے مرد جوان مرد، مطلب اس طرح سے ان کی باقاعدہ قیمت لگا کرتی تھی، ان کی بولیاں لگا کرتی تھی، سب فروخت ہوا کرتے تھے۔ اب زید رضی اللہ عنہ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ ان کے باپ کا عجیب حال ہے، باپ ہیں وہ اپنے بیٹے کی خاطر پریشان ہیں، اس قدر پریشان ہیں کہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور باقاعدہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے بچے کو تلاش کیا جائے، میرے بچے کو ڈھونڈا جائے، آیا زمین پھٹی اور میرا بچہ زمین کے اندر چلا گیا یا پھر آسمان میں اڑ گیا، آخر میرا بچہ کہاں گیا، اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو، اور میں تو وصیت کر کے مروں گا، جب جاؤں گا دنیا سے تو وصیت کروں گا کہ میرے بچے کو ڈھونڈا جائے، تلاش کرا جائے، اور فلاں فلاں لوگوں سے میں کہوں گا کہ میرے بچے کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں۔ تو غرض یہ کہ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ آپ کا بچہ زندہ ہے، صحیح سالم ہے، اور حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو زید رضی اللہ عنہ کے والد ماں اپنے چند رفقا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پہنچتے کے ساتھ ہی اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ جو کچھ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیجئے، میں سب کچھ حاضر کرنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اس بچے کے سلسلے میں جتنا کچھ آپ لینا چاہتے ہیں میں اسے ڈبل دوں گا، دوگنا دوں گا، آپ مجھ سے کہیں کہ میں کیا دوں، آپ فرمائیں، جو آپ فرمائیں گے میں حاضر کر دوں گا۔ تو کہنے لگے بات کیا ہے، آخر یہ قصہ تو بتاؤ۔ تو کہنے لگے بچہ میرا ہے۔ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زید رضی اللہ عنہ سے کہا بیٹے ادھر آؤ، وہ آئے، پوچھا ان کو پہچانتے ہو؟ کہا یہ اللہ کے نبی یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، سب رشتہ داروں کا انہوں نے حوالہ دیا اور بتایا۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور تم مجھ کو جانتے ہو، آپ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کی قطعاً کوئی بات نہیں کی، کتنے پیسے لینے ہیں، کتنے پیسے دینے ہیں، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں۔ آپ نے دفعتاً ارشاد فرمایا کہ زید اگر تم اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، شوق سے چلے جاؤ، اور اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ۔ بہت بڑی آزادی تھی، لیکن زید رضی اللہ عنہ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور زید رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں کہ کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، یقیناً یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں اور رشتے دار ہیں، لیکن میں آپ کو چھوڑ کر قطعاً نہیں جا سکتا۔ باپ نے ہر چند سمجھایا اور کہا کہ غلامی کو آزادی پر فوقیت دے رہے ہو، ارے بھائی تم غلام بنے ہوئے ہو یہاں پر،
اور ہم تم کو آزادی دلانے کی خاطر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم اپنی ماں سے ملو اور پھر رشتہ داروں سے ملو اور تم یہی رہنا پسند کرتے ہو. تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسی غلامی پر لاکھ آزادیاں قربان، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا اور زید بن محمد سے مشہور ہوئے. اس کے بعد یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان لوگوں کو ان کے باپ کے ساتھ میں پکارو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل ہے. آگے دیکھیے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، دیکھیے وَمِنْكَ میں دیر لگ رہی ہے. یہی چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو غور کرنے کی ہوتی ہیں. یہاں دیکھیے وَمِنْكَ، واو زبر وا، میم نون زیر من، کاف زبر کا، وَمِنْكَ. یہاں پر دیر کیوں لگ رہی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں کاف آ رہا ہے حروف اخفا میں سے. تو نون ساکن ہو، اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے، یعنی ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں. یہ قاعدہ اور اصول ہے قرآن پاک پڑھنے کا. وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. دیکھیے میثاقًا غلیظا، میثاقًا غلیظا، میم یازر می، سا زبر سا، کہ یہ سا ٹھہرا زبر سا، میثاق، قاف دو زبر قن، میثاقًا غلیظا، میثاقًا غلیظا. یہاں پر دیکھیے غین زبر غا، لام یازر لی، غلیظا دو زبر زن، غلیظا آگے غلیظا. یہ ایک اصول ہے کہ دو زبر ہوں اور دو زبر پر کبھی سانس توڑنے کی نوبت آ جائے تو وہاں پر دو زبر نہیں پڑھے جاتے ہیں بلکہ وہاں پر الف پڑھا جاتا ہے. لکھا جائے گا غلیظن اور پڑھیں گے غلیظا. غلیظا غلیظا کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے پڑھیں گے کہ دو زبر پر سانس توڑتے ہیں الف ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے دو زبر ہیں، دو زبر کے بعد حروف حلقی میں سے جو 6 حرف ہوتے ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی جلدی سے پڑھیں گے میثاقًا غلیظا. جلدی کیوں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو زبر آ رہے ہیں، دو زبر کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہی ہے، اس لیے جلدی پڑھیں گے. میثاقًا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. دیکھیے ایک دوسری مثال، عذابًا علیما، عین زبر ع، زال یازر زی، زال علی زبر زا، عذاب دو زبر بن، عذابًا علیما. عذابًا علیما کے معنی دردناک عذاب، عذابًا علیما. یہاں پر بھی دیکھیے وہی قاعدہ ہے، دو زبر پر سانس توڑیں گے الف ہو جائے گا، علیمن ہے علیما پڑھا جائے گا. یہاں پر دیکھیے دو زبر ہیں اور دو زبر کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے، یہ جو الف ہے الف حمزہ بولتے اس لیے الف خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر یہ الف خالی ہے، الف ہے، لیکن الف پر زبر آیا یا الف کے زیر آیا یا الف کے پیش آیا تو یہ الف نہیں رہ گیا بلکہ یہ حمزہ بن گیا. الف خالی ہوگا، نہ زبر کو قبول کرے گا نہ زیر کو نہ پیش کو، اور جہاں زبر زیر پیش کچھ آیا الف ختم بن گیا حمزہ. یہاں پر دیکھیے عذابًا علیما، دو زبر ہیں، دو زبر کے بعد یہ حمزہ آ رہا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے اور حمزہ ہونے کی وجہ سے اس کو جلدی اس لیے پڑھیں گے یا اظہار ہوگا. 6 حرف ہوتے ہیں،
حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا اور غین خا۔ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ حرف آئیں تو یہ آپ یہ دیکھ لیجیے، یہ ہے نون اور یہ ساکن ہو گیا، نون ساکن ہو، یا دو زبر ہوں یا دو زیر ہوں یا دو پیش، یہ کہیں بھی ہوں، ان کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر جلدی سے پڑھیں گے۔ جیسے دو زبر کے بعد غین آ گئی، دو زبر ہیں اس کے بعد غین آ گئی، جلدی پڑھیں گے۔ دو زبر ہیں اس کے بعد حمزہ آ گیا، دو زبر کے بعد یہ دو زبر ہیں اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے۔ کیسے؟ عذابا علیما، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے جو تم کو دی ہے، میں نے تم کو دے رکھی ہے نعمتیں، وہ یاد کرو۔ یہ نعمت کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہر چیز نعمت ہے۔ اور انسان کے بارے میں یوں کہا گیا کہ انسان بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے۔ قرآن پاک میں یوں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے تو ناممکن ہے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کیا نعمتیں ایسی ہو گئی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے؟ صرف غور کرنے کی بات ہے، آدمی غور کرے گا تو سمجھ میں بات آتی ہے، غور نہیں کرے گا تو بالکل جاہلوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح ہے۔ قرآن پاک کیوں کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمت پر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمت بڑھاؤں گا، اور ناشکری کرو گے تو میری جو نعمت دی ہوئی ہے وہ بھی سلب کر لوں گا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد میری نعمتوں پر شکر کرو، وقلیلا من عبادی الشکور، اس لیے کہ میری نعمتوں پر شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو داؤد علیہ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں پروردگار عالم ہم آپ کی نعمت پر شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ شکر کے ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے کہ ایک بات کو یہ دیکھنا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں، تو یہ فیصلہ کیا چیز کرے گی؟ عقل کرے گی۔ تو ہم پہلے اپنی عقل کے اوپر دیکھیں، نعمت کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم یہ دیکھیں گے فیصلہ کرنے والی جو چیز عقل ہے، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل کے اوپر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اس سے منحصر مستقل چیزیں آتی ہیں ان پر شکر ادا کریں، تو نعمت تو بعد میں آئے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ ہر چیز نعمت ہے۔ اور شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آدمی یہ چاہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر لیں تو قیامت تک ناممکن ہے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ کم سے کم ایک نعمت پر ایک مرتبہ شکر ادا کرنا واجب ہے، اور آدمی یہ چاہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں تو ناممکن ہے، قیامت تک ناممکن ہے، شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیسے نہیں ادا کر سکتا؟ تو کہتے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال دی شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی اپنی زندگی کا دار و مدار سانس کے اوپر ہے۔ سانس کی دو کنڈیشن ہے، ایک سانس تو وہ ہے جس کو ہم آکسیجن بولتے ہیں، باہر سے اندر جاتی ہے آکسیجن، دوسری یہ کہ جو سانس اندر پہنچ چکی ہے وہ باہر نکلتی ہے۔ تو اگر اندر والی سانس اندر رہ جائے تو آدمی مر جائے۔ کیسے گلا گھوٹ کے مر جاتے ہیں لوگ، خودکشی کر لیتے، اور اگر باہر سے سانس اندر نہ پہنچے تو آدمی کا خاتمہ یقین۔ تو ایک مرتبہ کے سانس لینے پر 2 مرتبہ شکر ادا کرنا واجب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو آدمی اپنی سانس کا حساب لگا لے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے گا، اس مرتبہ بھی کتنی مرتبہ سانس لے چکا ہوگا، تو پہلے اپنی سانس کا ہی شکر ادا کر لے، بعد میں دوسری چیزیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے کر کے آئے ہو میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر تشریف فرما ہے، کفار کا مجمع ہے، زبردست کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ایسی مدد کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ دیکھ کر حیران ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ لشکر ہی لشکر چلا رہا ہے، ایسا جنون ایسا لشکر چلا رہا ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر۔ وہ پسپا ہونے لگی، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے، اور فرشتے جنگ لڑنے کے لیے آئے،
خوف بٹھالنے کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جیسے چاہے، جس چیز سے چاہے لوگوں کی مدد کرا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مستبعد نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ارشاد فرمایا اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وہ حروف جن کو حروف اخفا کہا جاتا ہے وہ 15 ہیں۔ یہ حروف ہیں حروف اخفا، یہ حروف اخفا 15 ہیں۔ یہ 15 حرف وہ ہیں، ان کا واسطہ قرآن پاک میں ہر جگہ پڑتا ہے، ہر صفحے پر 10 مرتبہ، 15 مرتبہ، 20 مرتبہ ہی آتا ہے، ہر صفحے پر پورا قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ تو ان کو اگر ایک مرتبہ یاد کر لیا جائے تو زندگی بھر کام آتے رہیں گے۔ یہ حرف یاد کر لیجیے، بڑے کام کے حرف ہیں۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حرف ہیں، ایک مرتبہ یاد ہوگا زندگی بھر کام آئیں گے۔ ان میں ایک قاعدہ ہے، اور یہی قاعدہ دوسرے 6 حرفوں پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے حروف حلقی کہلاتے ہیں، حروف حلقی 6 ہیں، حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو یہ آپ کو 15 حرف یاد کرنے ہیں اور یہ 6 حرف یاد کرنے ہیں۔ اب ایک بات یہ دیکھیے کہ ان حرفوں میں سے کوئی حرف آئے، کب آئے اس کو آپ کو دیکھنا ہے۔ ان حرفوں میں سے کوئی حرف آئے، وہ کب آئے ان کو دیکھنا ہے بس، اور اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے۔ پورا قرآن پاک آرام سے پڑھیں گے۔ ان کو دیکھیے، ان کو پہچان لیجئے۔ انہیں کہتے ہیں نون، اور یہ کہتے ہیں ساکن، نون ساکن۔ انہیں کہتے ہیں 2 زبر، اور انہیں کہتے ہیں 2 زیر، اور اسے بولتے ہیں 2 پیش۔ اب یہ دیکھیے یہ حرف ہیں، نون ساکن ہو یا 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ان میں سے کوئی بھی ہو۔ اس کے بعد ان 15 حرف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو آنکھیں بند کر کے دیر لگائیے، دیر لگا کر پڑھیے۔ یہاں لکھیے دیر لگا کر پڑھتے ہیں، دیر لگا کر پڑھتے ہیں، دیر لگا کر پڑھیں گے، دیر لگا کر پڑھیں گے۔ اور یہ دیکھیے یہ جو حرف ہیں انہیں جلدی پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ اب غور سے دیکھیے گا، مثالیں آئیں گی، جب میں مثالیں لکھوں گا اس کے بعد آپ اپنے آپ نکالیے کہ کہاں دیر لگے گی، کہاں جلدی پڑھیں گے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
مرض ما بعثنا الله ورسوله إلا غرورا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، دیکھیے منہم لفظ آیا. اب آپ کو اپنی طرف سے نکالنا ہے، ہم نہیں بتائیں گے، نکالنا آپ کو ہے. یہ دیکھیے منہم، میم نون زیر من ہا میم پیش ہم، منہم. اب یہاں آپ کو یہ دیکھیے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد میں ہا آ گئی. آپ نے یہاں پر دیکھا ان کے اندر کوئی ہا نہیں ہے. پھر آپ ادھر دیکھیے ہا ہے تو آپ کو یہاں ہا ملے گی، یہ ہا آ گئی. جب یہ ہا آ گئی تو آپ یہ دیکھیے کیا کرنا ہے، جلدی پڑھیں گے. جلدی کیوں پڑھیں گے؟ حروف حلقی میں سے ہا آ گئی، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہائی، اس لیے جلدی پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ منہم، نون ساکن کے بعد ہا رہی اس لیے جلدی پڑھیں گے منہم. آگے دیکھیے اب دوسری مثال لیجیے گا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا. دیکھیے من اقطارها، یہاں پر دیکھیے میم نون زیر من، حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، را زیر زی، ہا زبر ہا، من اقطارها. یہاں دیکھیے کیا ہوگا، یہاں دیکھیے نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. یہ لیجیے حمزہ ہے تو نون ساکن کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو وہاں پر جلدی سے پڑھایا جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ من اقطارها. آگے دیکھیں ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا. کب تک چلنی ہے؟ کب تک چلنی ہے؟ کیا 2-4 منٹ اور دیکھیے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ. اب یہ دیکھیے دوسری مثال دیکھیے من اقطارها. اب یہاں دیکھیے من قبل، یہاں آپ دیکھیے اپنے آپ پہچانیے من قبل یہاں کیا ہونا ہے. یہ ہو گیا میم نون زیر من قبل قبل لام ساکن قبل. یہ دیکھیے نون ساکن ہے، یہ نون ساکن آ گیا آپ کا. اب نون ساکن کے بعد میں قاف آیا، قاف کو دیکھیے وہی ہم مل گیا. تو جب قاف یہاں پر ملا تو کیا کریں گے؟ دیر لگا کر کے پڑھیں گے. کیوں دیر لگائیں گے؟ کہ نون ساکن کے بعد میں حروف اقفا میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے آنکھیں بند کر کے دیر لگائیے. پڑھیے من قبل. اسے بولتے اخفا. اخفا کرنا یعنی ناک میں چھپا کر پڑھنا. من قبل. لا يولون الادبار وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. جو وعدہ کیجئے اس کو پورا کیجئے، اس لیے کہ وعدے کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوگا کہ تم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیوں نہیں کیا تھا. اللہ سے جو عہد لیا گیا، وعدہ کیا گیا، اس کو پورا کرنا لازمی ہے. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ. یہاں دیکھیے من ذا الذی، من ذا الذی، میم من ذا الذی، من ذا الذی. اب یہاں پر دیکھیے یہ نون ساکن ہے، اس کے پاس دال آ رہی ہے، تو نون ساکن کے پاس دال آئے گی تو کیا ہوگا؟ نون ساکن کے پاس دال آ رہی ہے تو کیا ہوگا؟ دیر لگا کر کے پڑھیں گے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا
صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق آپ کا یہیں تک ہے، اب اس کے بعد آئندہ چلیں گے انشاءاللہ۔